بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر آیا ہوں۔ آپ کے سوالات ہیں اور ہماری جانب سے ان کے کتاب و سنت کی روشنی میں جواب حاضر ہیں۔ آئیے ہم آپ کے سوالوں کو دہرا کر ان کو بیان کرتے ہیں۔ دہرانے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سوال ہے جو بہت ہی مہم ہے، جو بہت ہی اہم ہے، اور اس کا جواب جاننا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ لوگ اس سلسلے میں کافی گمراہی میں ہیں اور نادانی میں ہیں۔ سوال ہمارے بھائی کا یہ تھا، جس پر ہم کچھ جواب اس کے پچھلے حلقے میں دے چکے تھے، وہ یہ ہے کہ جائز وسیلہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا ہاں ایسا بھی کوئی وسیلہ پایا جاتا ہے جو جائز ہوتا ہے، ورنہ ایک وسیلے کے ساتھ سب چیزیں ناجائز ہیں، یا وہ کوئی بھی وسیلہ ہو ناجائز ہوتا ہی نہیں ہے؟ انہوں نے یہ سب لکھا ہے، تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، جائز وسیلے کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جو وسیلہ جائز ہے وہ بھی بہت سارے ہیں، اور ناجائز وسیلہ کی بھی طریقے لوگوں نے بہت سے بنا رکھے ہیں۔ تو ہم آپ کو ابھی جائز وسیلہ کی شکلیں بتا دیتے ہیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ناجائز وسیلہ اس کے علاوہ جو ہے وہی ہوتا ہے۔ تو ہم جائز وسیلہ کی شرح کرنا چاہیں گے تاکہ آپ کو ناجائز کا خود سے پتہ چل جائے۔ ان میں سے ایک جائز وسیلہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لینا ہے۔ اللہ کے ناموں کا، یعنی آپ نام نہیں لیتے ہیں لیکن کہتے ہیں اللہ ہم تیرے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں۔ اب اللہ کے ان ناموں کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کتنے نام ہیں اللہ کے، اور یہ جو ہم جانتے ہیں ان ناموں کو تو شامل ہی کرتے ہیں۔ اور اللہ نے اس وقت بہت سارے نام لکھے ہوں، ہم کو اتار کے بتایا ہی نہ ہو، لوح محفوظ میں محفوظ ہوں وہ سب، تو یہ سب نام اس میں شامل ہیں۔ آئیے ہم اسی معنی کی ایک حدیث سناتے ہیں جو ہمارے لیے دلیل ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک حدیث ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے، اور بہت ہی مناسب دعا ہے۔ کس طرح سے اس میں انسان اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اپنے رب کے سامنے اس کے ناموں کا وسیلہ لے کر کے اپنے لیے خیر مانگتا ہے۔ آپ کے الفاظ دیکھیے، آپ نے کہا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیرے لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، یعنی جہاں حکم وہاں سر جھکا ہے میرا، مادن فیہ حکمک، تیرا ہر فیصلہ میرے اوپر لگنے والا ہے، چالو ہے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں، عدل فیہ قضاؤک، ہمارے کام پہ تمہارا کوئی بھی فیصلہ ہو سب درست ہے، عدل و انصاف پر مبنی ہے، ہم ظلم کی شکایت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسألک اللہم بکل اسم ہو لک، اے اللہ تجھ سے میں مانگتا ہوں تیرے اس ہر نام سے جو تیرا ہوتا ہے، یعنی اللہ تیرے پاس جو کچھ نام تیرا ہے وہ سب کا وسیلہ لے کر مانگتا ہوں۔ سمیت بہ نفسک، اس ناموں کے ساتھ اپنے آپ کا نام آپ نے رکھا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا اللہ اے اللہ تو نے ان ناموں کو کتاب اللہ میں اتارا اپنی کتاب میں، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنے کسی خاص بندے کو بھی ان ناموں کی خبر دیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو اسماء حسنہ یا کہ یہ سب چیزیں معلوم ہیں، یا کہ اور بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہو سکتے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں خضر تھے، ان کو بہت سارا علم ایسا تھا جو حضرت موسیٰ کو نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ او علمتہ احدا من خلقک، اپنے بندوں میں سے کسی بھی بندے کو نام آپ نے سکھایا ہو، واستأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اور یا کہ اس نام کو اے اللہ تو نے کسی کو بتایا ہی نہ ہو، علم غیب میں تیرے ہی پاس ہو، ان سارے ناموں کا، یعنی جس کو ہم جانتے ہیں، جو کتاب میں اتارا ہے، جو نہیں اتارا ہے، جو کسی کو بتایا ہے، جو کسی کو نہیں بتایا، اپنے ہی پاس رکھا ہے، سارے ناموں کا میں واسطہ وسیلہ لے کر کہتا ہوں کیا، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، کی قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، یعنی اس میں قرآن مجید ساتھ رہیں تو دل خوش رہے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم و حزن کو مٹانے والا بنا دے، وذہاب ہمی و غمی، میرے افسوس اور غم کو بھی مٹا دینے والا بنا دے۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، میں ان سارے ناموں کا وسیلہ کر کہتا ہوں کہ اللہ قرآن مجید کو ہمارے لیے یہ بنا دے کہ ہم دل کا بہار بن جائے اور سینے کا نور بن جائے، اور اسی طرح سے میرے غم و افسوس کی زندگی سب ختم ہو جائے، اور میری چیزیں جو غم و افسوس کی وہ سب چلی جائیں،
تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ دعا جب کوئی آدمی کرتا ہے تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ آپ نے کہا فَإِنَّهُ مَا دَعَا بِهِ دَاعٍ مَحْمُومٍ أَوْ مَغْمُومٍ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُ، کوئی بھی غم و افسوس میں مبتلا انسان یا اسی طرح کہ اس کو فکر لگی ہے بہت ساری چیزوں کی، ان میں مبتلا انسان اس دعا کو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے فکر و غم کو دور کر دیتے ہیں۔ ہمارا مقصود صرف اس میں یہ بتانا ہے کہ اللہم اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے وسیلہ لیتا ہوں اپنی دعا کی مقبولیت کے لیے ہر اس نام کا جو تیرا ہوتا ہے۔ اس میں کوئی نام نہیں کیا لیکن ناموں کا وسیلہ لیا، تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لے کر دعا کرنا، چاہے وہ نام آپ جانتے ہوں یا یہ کہتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے معلوم ہے، ہمیں بہت سارے نام معلوم نہیں ہیں، یا کتاب اللہ میں اتارا ہے یا لوح محفوظ میں رکھا ہے، آپ اس کا وسیلہ لے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کا وسیلہ لے کر کے بتایا کہ ایسے دعا کرو تو دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی خاص نام لے کر آپ دعا کرتے ہوں کہ اللہ تیرے اس نام کا وسیلہ لے کر میں کہتا ہوں، جیسے اس میں تو کسی نام کا تذکرہ نہیں تھا جو پہلے تھا، اس میں کسی خاص نام کا وسیلہ لے کر دعا کرنا درست ہے۔ جیسے آدمی کو گناہ کی معافی مانگنا ہو تو غفار کا تذکرہ کرتا ہے، رحمت طلب کرنا ہو تو رحمان الرحیم کا تذکرہ کرتا ہے، یا اس طرح سے توبہ قبول کروانا ہو تو تواب کا تذکرہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے ان صفاتی ناموں کے ذریعے سے بھی وہ چیز حاصل ہوتی ہے جو ہوتی ہے۔ غنا چاہتا ہے تو غنی کا تذکرہ کرتا ہے، لطف و کرم چاہتا ہے تو لطیف کا تذکرہ کرتا ہے۔ المہم یہ سارے نام ہیں، تو ایسے کہا اللہم یا غفور یا کریم یا رحیم یا حنان یا منان، جو بھی نام ہے اللہ کے ساتھ ان کو جوڑ سکتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ چیز کہ ہم دلیل بھی کتاب و سنت سے دیتے ہیں، تو اس میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم کو ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں دعا کیا کروں، نماز کے اندر وہ دعا سکھا دیجئے جس کو نماز میں دعا کیا کروں۔ تو گویا کہ نماز کے اندر بھی دعا ہوتی ہے، اور اسی لیے حضرت بکر نے پوچھا، اللہ کے رسول نے ان کو نماز میں کی جانے والی دعا سکھائی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ نماز میں دعا کے لیے، نماز میں دعا کرنے کا تذکرہ ہے، اور اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، ویسے پوری نماز دعا ہے۔ یہ باتیں تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں، یہ اس جگہ پر کہتے ہیں جہاں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نماز کے بعد ہی دعا ہوتی ہے، اور اس کے لیے خاص انداز سے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ کو کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جس کو میں نماز کے اندر پڑھا کروں۔ تو آپ نے کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم و زیادتی کر لی ہے، اور ہمارے گناہوں کو صرف تو ہی بخش سکتا ہے، تو میرے لیے ایسی مغفرت اپنے پاس سے دے دے اور مجھ پر رحم کر، انک انت الغفور الرحیم، بلا شکر تو ہی غفور ہے اور تو ہی رحیم ہے۔ تو یہاں غفور اور رحیم کا تذکرہ مغفرت اور رحمت طلب کرنے کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کی مناسبت سے، یا جو دعا آپ نے سکھا اس مناسبت سے وہ نام بھی ذکر کیا، تو گویا کہ اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ کے ناموں کا توسل لے کر کے، اور وہ اسی کی مناسبت سے کوئی خاص نام کا تذکرہ کر کے خاص انداز کی دعا کرتے ہیں جب۔ تو اسی صورت میں اور بھی دعائیں بھی ہیں، اس سلسلے کی ہم سب کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح سے دعا کرنا درست ہے، اور مغفرت کے لیے غفور اور رحمت کے لیے طلب کرنے کے لیے رحیم، یا اس قسم کے معنی کے لیے جو الفاظ ہیں ذکر کر سکتے ہیں۔ اور یہ توسل کیسا ہوا؟ اللہ کے کسی خاص نام کے ذریعے سے وہ چیز طلب کرنا ہوا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی خاص صفت کا تذکرہ کر کے آپ وسیلہ پکڑیں۔ یہ سب کچھ جو ہے اللہ کے ساتھ ہی چل رہا ہے، ابھی غیر اللہ کا تذکرہ تو ہم نے کیا نہیں، غیر اللہ کا تذکرہ تو وہ ممنوعات میں ہے۔ اس سلسلے کی حدیث ہم آپ کو جس سے دلیل دینا چاہتے ہیں استخارہ والی حدیث ہے۔ استخارہ جس میں کرنے کا تذکرہ بتایا گیا، بہت سارے لوگ استخارہ کرتے ہیں، اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن جو چیز غور کرنے کی ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے بندہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیری علم کے ذریعے سے اپنے لیے خیر چاہتا ہوں، اور تیری قدرت کے ذریعے سے میں قدرت چاہتا ہوں،
یہ قدرت اللہ کی قدرت ایک صفت ہے، اللہ کا علم ایک صفت ہے۔ علیم نہیں کہتا ہے، قادر نہیں کہتا ہے یہاں پر بندہ، بلکہ تیرے قدرت کے ذریعے سے، تیرے علم کے ذریعے سے میں اپنے لیے چیز طلب کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ تو علیم ہے، تو قدیر ہے، تو ایسا کر دے، وہ تو میں بتا چکا وہ بھی درست ہے۔ تو حدیث تو استخارہ کی آپ جانتے ہیں، جو حضرت جابر کی مشہور حدیث ہے، وہ کہا کہ اللہ کے رسول ہم کو استخارہ ہر کام میں سکھاتے تھے، جیسے کہ ہمیں سورج سکھاتے تھے، اور بتایا کہ جب تم میں سے کسی کو کوئی مشکل پیش آ جائے، غم و افسوس کی بات آ جائے، فکر میں مبتلا ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ نوافل میں سے 2 رکعت پڑھے، اور اس کے بعد کہا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اب یہاں کی اللہ تو قدرت رکھتا ہے، تیری صفت یہ ہے، تو یہ ایسا کر سکتا ہے، تیرے قدرت سے قدرت مانگتا ہوں، تیرے علم سے اپنے لیے جانکاری چاہتا ہوں۔ تو یہ سب دعا کہے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتے اس کام میں، تو ہمارے اس کو آسان کر دیجیے، اور اسی طرح سے دعا کے آخر تک ہے۔ تو اسی صورت میں یہ ہے کہ ایسا کرتا ہے، استخارے کی پوری دعا ہے، اس میں اپنے حاجت کی ضرورت بھی لیتا ہے۔ تو اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگتا ہے اللہ کی قدرت کے ذریعے سے، اللہ کے علم کے ذریعے سے۔ اللہ کی صفتیں ہیں سب، قادر ہے اس کی صفت ہے، عالم ہے اس کی صفت ہے، لیکن علیم اور قادر کا لفظ نہیں استعمال کرتا، بلکہ اس کی قدرت اور اس کے علم کا سہارا لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے صفات کے ساتھ بھی سہارا یا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے، جو کہ بخاری مسلم وغیرہ کی حدیث ہے۔ اور ایسے ہی جب ایک حدیث میں آیا کہ جب کوئی مریض کے لیے سے ملنے جاؤ تو اس کو یہ دعا پڑھو۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ باللہ بعزت اللہ و قدرتہ، میں اللہ کی عزت و قدرت کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں۔ عزت و قدرت اللہ کی صفات میں سے ہے۔ من شر ما اجد و حاضر، جس برائی کو میں پاتا ہوں یا جس سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے ان صفاتی ناموں کے ذریعے سے اپنے لیے پناہ مانگتا ہے۔ اس سلسلے میں اور ساری حدیثیں ہیں، ہم ان کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وسیلہ کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے آدمی اپنے لیے وسیلہ پکڑے۔ چوتھی قسم وسیلہ کی یہ ہے کہ اللہ کے کاموں کے ذریعے سے وسیلہ پکڑے، کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں۔ یہ ابھی ہم جو کچھ بتا رہے ہیں اللہ سے متعلق ہے۔ جیسے یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ نے کیا ہے کسی کے ساتھ، ہمارے ساتھ بھی کر دیجئے، یا ایسا آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہے، یعنی اچھا کام نیکی دیا ہے، اس پہ درود بھیجا ہے، اس کو خیر و برکت دیا ہے، اور ان کی دعا قبول کیا ہے، اور ان کے ساتھ احسان کیا ہے، اور ان کی مشکل کو ہٹا دیا ہے، اور ان کی بیماری سے شفا دے دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی شفا دے دے۔ تو گویا کہ یہ سب کام ہے اللہ کے، شفا دینا، بیماری ہٹا دینا، غنی بنا دینا، اولاد عطا کر دینا، اور یہ سب چیزیں اللہ کی صفات میں سے ہیں۔ تو یہ صفاتی ایک کام ہے، کام جیسے آپ نے کیا ہے تو کر دیجئے، گویا کہ آپ کا ایک کام ہو چکا۔ اس کی دلیل میں دینا چاہتا ہوں آپ کو، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے، کہ آپ جو درود شریف پڑھتے ہیں، اس درود میں یہ آتا ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت، اے اللہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج جیسے کہ تو نے درود بھیجا ہے ابراہیم پر۔ گویا کہ اللہ کا ایک کام جس کا حوالہ دے کر کے، جس کا واسطہ دے کر کے، جس کا وسیلہ لے کر کے دعا کرتا ہے رسول کے لیے۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہ تعالیٰ محمد پر اور آل محمد پہ برکت عطا فرما جیسا کہ تو نے ابراہیم اور ان کے آل پر برکت کیا ہے۔ تو اللہ کے صفاتی نام جو ہیں وہ کام، یعنی اللہ کے کام بلکہ ہیں یہ، ان کے ذریعے سے وسیلہ پکڑتا ہے۔ تو اللہ کے کاموں کا حوالہ دے کر کے بھی وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ ایک وسیلہ کی شکل اور بھی ہے جو جائز ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی جو اپنے لیے اللہ سے کوئی چیز مانگنا چاہتا ہے، اس میں اپنی شکل دکھاتا ہے، اور حقیقتاً میں ہے وہ بہت مجبور ہے، بہت مفلس ہے، بہت مجبوری میں ہے، ایسی حالت میں آ گیا جہاں اس کو لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے سے التجا کرتا ہے اس پریشانی کے عالم میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس پریشانی کو دیکھ کر کے اس کی دعا قبول کرتے ہیں، گویا کہ وسیلہ لیتا ہے اپنی اس پریشان حالی کا وسیلہ لیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب وہ مدائن سوارے جا رہے تھے مدین کی طرف، تو وہاں جب وہ بکریوں کو پانی پلایا، حضرت
شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اسے گزری، پانی نہیں تھا تو ڈھکن اٹھایا، پانی پلا دیا۔ وہ قصہ آپ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کو پڑھیں۔ لیکن ہم جو بتانا چاہتے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میرے پاس جو بھی آپ کچھ خیر و برکت نازل کر دیں میں اس کا محتاج ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں۔ تو اپنے اس حالت مسکنت کا اظہار کر کے وہ حضرت موسیٰ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں خیر و برکت عطا فرما دے، اس لیے کہ میں بہت ہی مجبور ہوں۔ اب مجبور کیسے نہیں ہوں گے؟ اپنے دیش سے بھگائے ہوئے، ڈر کے مارے بھاگ گئے ہیں، تنہا جا رہے ہیں، وہاں پہنچے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، ادھر آئیں تو ادھر تو قتل کا خطرہ موجود ہے، آگے جائیں کوئی پہچان کے نہیں ہے تو وہاں جا کے کہیں سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صورتحال دیکھتے ہیں، مضبوط توانا ہے، پانی پلا دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ میں بڑا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ کچھ ہمیں برکت برکت کتنی ملی، شادی ہو گئی اور اس کے بعد رہنے کی جگہ مل گئی اور اسی طرح سے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا، اور اس کے بعد پھر 10 سال پورا کرنے کے بعد جب وہاں نکلے تو پھر نبوت مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی برکات، ان کی فقیری مسکنت کو اللہ نے ساری برکات ان کو عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت اور مسکینی اور اپنی ضرورت کو پیش کرتے ہوئے مانگے، یہ بھی ایک جائز وسیلہ ہے۔ ایسے ہی ایک وسیلہ کی شکل یہ بھی ہے جس کو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اور استعمال کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے، کہ آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیک ہے اور اس کی دعا قابل قبول ہو سکتی ہے، آپ کے مقابل میں بہتر مانا جاتا ہے، لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو بلا شک اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے، ہماری فلاں ضرورت ہے، اس کی پورا کرنے کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر نے کہا جب کہسالی پڑ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سے پہلے تیرے نبی کے واسطے سے دعا کیا کرتے تھے، اس کا وسیلہ کہ وہ دعا کرتے ہیں آپ سے، لیکن اب ہم وہ نبی نہیں ہیں تو ان کے چچا سے کہتے ہیں کہ وہ دعا کر دیں آپ، اور ان کے چچا ہونے کی وجہ سے ان کی دعا سن لیجئے، چچا ان کے ہیں تو ان کا ایک بڑا مقام ہے ان کا بھی۔ تو حضرت عمر نے اس طرح سے اس نیک انسان سے حضرت عباس کے ذریعے سے دعا کرائی اور بارش ہوئی۔ تو یہ وسیلہ کی یہ ساری شکلیں ہیں جو درست ہیں، اور اس کے علاوہ جو وسیلہ کی شکلیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں وہ کسی اور ذریعے سے، وہ سب غیر درست ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور آج اس پروگرام کو یہیں ختم ہونے کے ساتھ ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آئندہ آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم آپ کے اور مسائل کی تفصیل پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں مددگار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی طرف سے عافیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔